السلام علیکم۔ جب ایروز کے ابا جان اس وقت دنیا میں نہیں رہے تو آپ تو گردن کا سریا نکال دینا چاہیے۔ جو ایروز کے گردن میں وہ اپنے قبرستان جاتا ہے، اپنی باپ قبر پہ فاتحہ دیتا ہے اور روتا ہے، آہیں بھرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ ٹھیک ہے، غلطی تو کری، اب کیا کر رہے ہو تم؟ اب تو اپنا گردن کا سریا نکال دو۔ چلو خیر، اس کے بعد ایروز نے جب ابیز کا گھر آیا تو ایروز نے بہت زیادہ نفرت سے بات کرتا رہا، جبکہ وہ اپنے اسے فاتحہ کے لیے آیا تھا اس کے باپ کے، تو اس کا آغا جی بھی بہت غصہ ہوا، اور بھی چچا وغیرہ، اور کہ اس طرح کی بدتمیزی کر رہے ہو، میت فاتح کا گھر ہے، یعنی اتنا بدتمیز ہے کہ ابھی تک اس کو تمیز نہیں ہے، رو رہا ہے، زار زار رو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس نے اس کے مقدس کے ساتھ جوڑ دیا کہ وہی اس کے ساتھ جاتی تھی، آتی تھی اور رنگ لیلیاں کرتی تھی، اس کو بدنام کرتا۔ تو اس کا بھائی بہت جوش میں آتا ہے، کبھی بولتا نہیں تھا، کہتا یہ سب کارنامے تمہارے ہیں، تمہاری وجہ سے ہی تمہارے ڈیڈی اس دنیا سے گئے، اس کی وجہ سے نہیں گئے، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، اور تمہیں حرکتیں دور کر لو تو اچھا ہے۔ تو وہ سامنے جواب دیتا ہے، آپ سے کیا، میری مرضی۔ تو کہتا پہاڑ میں جاؤ، تمہاری مرضی، جاؤ، میں اپنی بہن کو لے کے جاتا ہوں ادھر سے، ٹھیک ہے، میں یہاں نہیں رکھ سکتا۔ ایسے دوزخ خانے میں اس کے بعد اس کا بھائی معاذ بہت پریشان ہو گیا، جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری بہن کو ایروز نے کڈنیپ کروایا تھا، اور اس نے ابھی اس کی ماں کو جا کے میری بہن کے بارے میں غلط فہمیاں کرنی شروع کری تھی، اور یہی ہے جو یہ میری بہن کو 2 دفعہ شادی کے بندھن سے روکا، پھر وہ اپنی بہن کو اپنے گھر لے کر چلا گیا غصہ کر کے۔ اس کے بعد ابھی آقا جی کی باتیں یاد آتی ہے، ایروز کو یاد آتی ہے، ان کو فون کرتا ہے اور گاڑی میں جاتا ہے یہ انٹرویو کے لیے، وہیں فقیر آتا ہے تو کہتا ہے معاف کرو بھائی، بعد میں یاد آتی ہے کہ میں دل میں سوچتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر 100 کا نوٹ نکال کے اس کو دیتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر آقا جی امان کو اس کے شوہر کے گھر لے کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں چھوڑ کے آتا ہوں، جذبات میں جلدی میں آپ کو چھوڑ کے اور پھر وہ معاذ کو جاتا ہے تو معاذ اس کی معافی چاہتا ہے، میں جذبات میں آ گیا، مجھے معاف کر دینا، اس نے میری بہن کے ساتھ میں جان بوجھ کے رکھا تھا کہ اس کو احساس ہو کہ بڑا ہی اب بدتمیز ہے۔ بہرحال امان سے آغا جی مقدس سے کہتے ہیں کہ تم ایروز کے پاس جانا چاہتی ہو یا نہیں، مجھے بتا دو، تاکہ ہاں نہ میں جواب ہو تو میں اس کا کوئی فیصلہ کر سکوں، خاموش ہو جانا باقی نہیں ہے۔ تو کچھ کہتی نہیں ہے، خاموش رہتی ہے، اور اس طرح یہ ایپیسوڈ 17 میں چلا گیا، 17 آئے گا اس میں بتائیں گے کہ یہ اس کی معافیاں تلافیاں، اس کا دل کا میل نکلا نہیں نکلا، اور اس کے ساتھ جو اس کی ایک اور کزن کی کوئی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو ہر چیز میں سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال مقدس نے تو اس کو ٹھیک ٹھاک ٹھوک دیا اور صحیح ہو گیا۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ مقدس واپس آتی ہے اس کے پاس یا نہیں، یہ اس کو طلاق دیتا ہے یا نہیں، اس کا
بھائی اس کو بھیجتا ہے یا نہیں، اور آغا جی گل کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس نے آغا جی گل کو بھی طنز دے دے کے اس کو خاموش کروایا کہ دیکھو پیسے کی بات کر رہا ہے تو بولتے پیسہ نہیں تو آپ کو میری ماں، میرے بھابھی اور میری چاچی سب نے آپ کو اپنے گھر میں رکھنے کی توفیق نہیں کی، آپ کو دور رکھا۔ بہرحال اس نے یہ بات صحیح کی۔ بہرحال اب دیکھیے کہ کہانی کہاں جاتی ہے، کہ یہ آپس میں ملتے ہیں یا نہیں ملتے، یہ اور یہ سدھرتا ہے یا نہیں سدھرتا۔ ابھی دیکھیے لگتا تو ہے کہ اس نے جو گاڑی میں فقیر کو 100 روپیہ دیا ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہلکا سا عذاب آ گیا ہے۔ بہرحال دیکھیے اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور وہ اس کا کیا ہوتا ہے نتیجہ۔ اچھا اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ ہاں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں ہر وقت یہ کہتا تھا کہ میرے سبسکرائب کریں، میرے چینل کو یہ کریں وہ کریں، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ اچھی بات ہوتی ہے، اور کوئی کسی کے کہنے سے کرے وہ غلط ہوتا ہے۔ اچھا تو اسی بیس پہ میں چلتا ہوں۔ اب خدا حافظ، پھر ملیں گے، خوش رہو۔